السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از عبد الرحم. ان ڈیلی ریمائنڈر آج کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبۃ، نادم ہونا ہی توبہ ہے. راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب مسند احمد. ایک دفعہ اور سن لیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الندم توبۃ، نادم ہونا ہی توبہ ہے. راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب مسند احمد. توبہ استغفار کے الفاظ بہت بولے اور سنے جاتے ہیں. اس کی اصل روح ندامت اور پشیمانی کا احساس ہے. ہمارے ذہن برے خیالات کی آماج کا بنے رہتے ہیں. ہم سے جانے انجانے گناہ بھی سرزد ہوتے رہتے ہیں، کبھی زبان سے، تو کبھی آنکھوں سے، تو کبھی ہاتھ سے، تو کبھی پاؤں سے. کبھی حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو کبھی حقوق اللہ کی حق تلفی کرنے سے گناہ گار ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان گناہوں پر انسان اگر ندامت محسوس کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو یہ اس کے اندر ایمان کی نشانی ہے. جب انسان کا ایمان کمتر درجے پر ہوتا ہے تو اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے. بزرگوں نے توبہ کرنے کے 5 درجے بتائے ہیں. پہلا درجہ، نیت خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، نہ کہ دنیا کے لیے. دوسرا درجہ، اپنے گناہ پر احساس اور ندامت ہو. تیسرا درجہ، زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کیے جائیں. پانچواں درجہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کیا جائے کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا. پانچواں درجہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو. اور چھٹا درجہ، اگر گناہ کا اثر دوسرے لوگوں پر پڑا ہو تو ان سے معافی مانگی جائے. گناہ ہو جانے کے بعد جیسے ہی احساس ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ و استغفار کریں. جب ایک گناہ مثلاً ڈرنکنگ یعنی شراب پینے کا ہوا تو شیطان سمجھاتا ہے کہ اب تو تم گناہ گار ہو ہی گئے ہو تو دوسرا گناہ بھی کر لو، ایڈلٹری وغیرہ. جب زنا کر لیا تو چوری بھی کر لو، اللہ تعالیٰ تو اب معاف نہیں کرے گا. یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. سورہ زمرات آیت 53. یاد رکھیے، تمام گناہ توبہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں اور نائمہ اعمال میں سے برائیاں ڈیلیٹ یعنی ختم کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ شرک بھی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پہ معاف فرما دیتے ہیں. گناہ پر ندامت کا احساس گناہ کو مٹاتا ہے اور اس پر فخر کا احساس اس کو بڑھاتا ہے. گناہ کا ذکر بار بار نہ کیا جائے. جیسے کوئی خاتون یہ کہے کہ پہلے آپ دیکھتیں ہم تو بڑے ماڈرن تھے، بالوں کے نئے نئے اسٹائل اور کپڑے جدید فیشن کے مطابق ہوتے، اتنی حسین لگتی تھی کہ کوئی مقابلہ نہ تھا. اب ایسے ہو گئے تو یہ اللہ کی نافرمانی پر فخر کا احساس ہے. لیکن کوئی نامور سنگر یوسف اسلام کی طرح اگر یہ کہے کہ میں تو دور جاہلیت میں تھا، ہر بری عادت میں ملوث تھا، اپنی پچھلی زندگی پر شرمندہ رہتا ہوں، تو یہ ندامت ہے.
جو پاکیزگی کا احساس بڑھاتی ہے۔ سورہ نوح آیت 12، 13، 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ توبہ کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ 2، توبہ کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ 3، اگر کسی کا گناہ اللہ جل شانہ نے دنیا میں ظاہر نہیں کیا تو اس کی رحمت مرسی کی وجہ سے امید ہے کہ قیامت میں بھی اس کا پردہ رکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔